قرآن مجید کے جو بابرکت کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کیا مفہوم رکھتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا قول اس پہ قول فیصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، ایک آن کے لیے بھی اپنے رب سے بندہ غافل نہ رہے، یہ مقصود ہے۔ چونکہ اگر غفلت زائل ہو گئی تو بندہ ہر لمحہ ہر آن ذاکر ہے، اس کی زبان ذکر کر رہی ہے یا نہیں۔ یہ آگے صورتیں ہیں ذکر کی، ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر سری، ذکر خفی، ذکر اخفا، یہ اقسام ذکر ہے۔ لیکن حقیقت ذکر غفلت کا زائل ہو جانا ہے، ایک دم بھی بندہ اپنے مالک سے غافل نہ رہے۔ اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے ہو پڑھایا ہو، ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہو، چونکہ غفلت موت ہے، دل کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسہ۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل میں وسواس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ مرقات میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا؟ بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بندہ غافل ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا وسوسے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں، اذا غفل وسوسہ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے یہ غافل نہ ہو تو شیطان کو موقع ہی نہ ملے۔ تو اس کو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں رہنا ہوگا تاکہ شیطان اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے۔ پھر ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے۔ میں نے کل کی نشست میں علامہ اقبال کے روحانی مرشد مولانا روم نے جس شخص کی مدح و ستائش کی، حضرت شیخ فرید الدین عطار، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں، کان کا ذکر استماع قول حق، ذکر گوش، اللہ کے قول کو سننا، یہ کان کا ذکر ہے۔ تسبیح و تحلیل کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ قدرت الہی میں غور و فکر اور تدبر کرنا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ دکھیوں مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ مسجد کی طرف اور نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کے لیے تڑپنا، اس کی آرزو میں مچلنا، یہ دل کا ذکر ہے۔
تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے، اور اس عضو بدن کو اس ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، اور کثرت سے ذکر اللہ کی رحمتوں کا بندے کو حقدار بناتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین کا شجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ اور ایک روایت جس کو امام طبرانی نے اپنی معجم میں بیان کیا، اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مجالس ذکر میں جائیں، آفاق کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں وہ سیر میں رہتے ہیں ہر وقت، اور جہاں مجالس ذکر ملے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے پہنچتے ہیں وہاں اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس غرض سے اور گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز بھی بیان فرمائی حدیث میں، کہتے ہیں ہلمو الی بغیتکم، ہلمو الی حاجتکم، اور میاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، ادھر آ جاؤ، تمہاری چاہت یہاں ہے۔ تو فرشتے پھر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی۔ جو ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے رب کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ کچھ لوگ تیرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیری تسبیح بولتے تھے، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ اچھا فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ مالک تیری جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو شدید اشتیاق ہوتا۔ اچھا اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، میرے دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ جب فرشتوں کو یہ مجدہ جاں فضا ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے، مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا، تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے۔ تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچے۔
لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے، جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا، خادم حاضر ہوا، کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ، گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ خادم حاضر ہوا، اس نے آپ کو اس پنکھی سے ہوا دینا شروع کی۔ 2-4 لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے، یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو محروم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا۔ تو جب یہ اتنا فیاض ہے، یہ ایک عام شخص، کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے، تو اللہ کے فیض سے محروم پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکتا؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرما دیتا۔ تو یہ برکتیں ہیں ذکر کے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور بہترین وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت جاری رہے۔ ذکر لسانی یہ بھی بڑی دولت ہے، ذکر قلبی یہ بھی بڑی دولت ہے۔ انسان کا دل اس کو پکار رہا، اور حقیقت ذکر تو یہی ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زبان کبھی گفتگو میں مصروف ہے، کاروباری معاملات ہیں، لیکن جو ذاکر ہوگا، حقیقی ذاکر، وہ وہی ہوگا جس سے غفلت زائل ہو جائے گی۔ اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن وہ ذکر سے خالی نہیں ہوگا، چونکہ غفلت جب زائل ہو گئی تو بندہ دائمی ذکر والا ہو گیا، اور ہمیشہ ہر لمحہ، ہر آن وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہتا ہے، اور ہر وقت ذکر کی لگن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی جو برکتیں ہیں، ایک اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کو طمانینت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں، کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے، اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں، لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ علی نصب کوٹھیوں میں سکون، نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون۔ سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے ہیں۔ وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی، اور اس کو بندہ باز کا سکون سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا۔ اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے، وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے۔ کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں، اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے۔ اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا، جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے
کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، ماں کا تذکرہ چھیڑ دیں، باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی. خوشبو کی باتیں چھیڑیں تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی. لیکن اگر کسی کری المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں، کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں، کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم، جبر اور بربریت کی کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہوں گے. کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا. کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی. دکھ زیادہ ہو جائیں، بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی. بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا. وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں. ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی. مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ. دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں. تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا. اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہو. اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے. اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں ہیں. حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے. آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا. آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا. تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی اعتباری ضرور. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے. وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے، لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ضد میں آ گیا. میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے بو علی سینا، میں تیرے سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے. اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ، غصے سے لال پیلا ہو گیا. مجھے گدھا کہا بڑی مجلس میں، اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی. تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا، گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے. اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے. بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے.
اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا، بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا حسن اتفاق، ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار۔ تو اس نے کہا آ جاؤ۔ سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ۔ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ہے ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے پہ پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں ہی تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اس سے لے لینا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ۔ اور صبح اٹھا، نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا، میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہو تو، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے۔
دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو، بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی۔ اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لکل شین سقالتن وسقالت القلوب ذکر اللہ۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کی سقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے۔ گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ غیر مرئی نقطہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم